بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچی جو معیاری چیز اللہ نے عطا فرمائی وہ آپ کو اخلاق عطا فرمائے. انک لعلی خلق عظیم. اخلاق کے، برتاؤ کے، کردار کے معاملے میں آپ سب سے اونچے پیمانے پر تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو آپ نے دین کی دعوت دی ہے، اس کے لیے سب سے بڑا جو سبب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا وہ اخلاق دیے ہیں. اخلاق کے ذریعے سے آپ نے امت کو اللہ کا دین پہنچایا ہے، اللہ کا تعارف کرایا ہے، اور اخلاق ہی کے ذریعے سے انسانیت کے اندر محبت کی فضا قائم فرمائی. دنیا میں کسی چیز میں، کسی سبب میں یہ تاثیر نہیں کہ وہ لوگوں کے دلوں کو جوڑ سکے. ایک ہی چیز ہے، نبوی اخلاق ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق. جب وہ ہماری زندگیوں میں آتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ کا غیبی نظام چلتا ہے، اور وہ غیبی نظام یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ جوڑتے ہیں، لوگوں کے قلوب کو اسلام کی طرف پھیرتے ہیں. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین بھر کر بھی اگر کسی کے پاس دولت ہو، وہ ساری دولت بھی اگر ختم کر دو، دل نہیں جڑیں گے جب تک کہ نبوت والے اخلاق پیدا نہ ہو. یہ ایک زندگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سیرت ہے. اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بنانا ہے، اس کو سامنے رکھ کر اپنے اخلاق کو بنانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر دیکھیں، کسی نے آپ پر جادو کیا اور وہ جادو کا اثر 6 مہینے تک رہا، اور کسی عامل نے نہیں بتایا بلکہ وحی کے ذریعے آپ کو یہ بتایا گیا فلاں شخص نے آپ پر جادو کرایا ہے. صحابہ نے کہا اجازت دیں تو ہم اس سے بدلہ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے صحت دے دی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھائی ہے. اخلاق کی 2 بنیادیں ہیں، ایک ہے انصاف، ایک ہے احسان. انہی 2 بنیادوں پر ہماری اخلاقی زندگی کھڑی ہوتی ہے، چاہے وہ زندگی ہماری گھریلو ہو، آپس کی معاشرتی زندگی ہو. اس کی بنیاد 2 ہی ہیں، ایک ہے انصاف ہو، ایک ہے احسان ہو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. آپس میں ہم کس طرح رہیں؟ انصاف کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے رہیں. یہ سب ہر ایک سے اس کا مطالبہ ہے کہ ہماری زندگی ہمیں دیکھنا ہے کہ کیوں اگر انصاف نہیں ہوگا تو حق تلفی ہوگی، کسی پر زیادتی ہوگی، اور کوئی بندہ قیامت میں اللہ کے پاس اس حال میں پہنچے کہ کسی کا حق اس کے ذمے ہو، یہ بہت بڑی خطرے کی بات ہے. تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز سکھایا کہ انصاف. انصاف کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر باتوں میں ہمیں بڑی بڑی باتیں سکھائیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں،
4 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. فرماتے ہیں میں نے 4 لاکھ حدیثوں میں سے 4 حدیثوں کا انتخاب کیا. سوچیں ایک امام ابو داود اتنے بڑے محدث کہتے ہیں 4 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے 4 کا انتخاب کیا، اور اگر کوئی یہ 4 پر عمل کر لے تو اس کی زندگی سنور جائے. اس میں ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کو محدثین نے جوامع الکلم بتایا. جوامع الکلم کہتے ہیں لفظ بہت مختصر ہے لیکن معنی بہت گہرا ہے، بہت وسیع ہے. یعنی سمندر کو پیالے میں بھر دینا کہتے ہیں نا. ایک جملے میں آپ نے ایک اصول ہمیں سکھایا، وہ کیا ہے؟ احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلمہ. احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلمہ. اتنا مختصر جملہ ہے، 5-6 مرتبہ بھی اگر ہم بول لیں تو یاد ہو جائے، اور اس کے لیے کوئی زیادہ علم کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ انصاف بتا رہے ہیں. فرمایا جانتے ہو انصاف کیا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، مسلمان بن جاؤ گے. جو اپنے لیے پسند نہیں کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو. ایک اصول ہے آپس میں مل کر رہنے کا. اگر کوئی صرف اس پر اگر غور کر لے، اس کو اگر امپلیمنٹ کر لے اپنی زندگی میں، عملی طور پر اگر اس کو لا لے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرے، میں بھی بدتمیزی نہ کروں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے ساتھ بے اکرامی کرے، میں بھی کسی کے ساتھ نہ کروں. میں چاہتا ہوں ہر ایک میرے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرے، میں بھی ہر ایک کے ساتھ. یہ صرف آپس میں نہیں، اس کی ابتدا گھر سے شروع ہو. گھر میں، آپس میں. احب للناس ما تحب لنفسک، اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی طریقوں سے سمجھا رہے ہیں. اس سے انصاف پیدا ہوگا. اور انصاف کیا ہے؟ یہ تقوی کی علامت ہے. جس آدمی میں تقوی ہوتا ہے اس میں انصاف ہوتا ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوی. دیکھو اپنے آپس میں انصاف کے ساتھ رہو. جو اپنے لیے پسند کرتے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. یہ تقوی کی علامت ہے. تقوی نظر نہیں آتا، تقوی اندر ہے. تقوی کہتے ہیں آدمی اللہ سے ڈر کر چلے، محتاط بن کر کہے، محتاط بن کر زندگی گزارے، کسی پر میں زیادتی نہ کروں. اللہ کا ڈر بہت بڑی نعمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی میلاک الحسنات. التقوی میلاک الحسنات. کتنی بڑی بات فرمائی. دیکھیں تقوی ساری بھلائیوں کی ماں ہے، ساری بھلائیوں کی جڑ ہے. اگر کوئی اسے پکڑ لے کئی خوبیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں، بلکہ پرسنالٹی جو بنتی ہے، شخصیت جو بنتی ہے، آدمی کا جو کردار بنتا ہے، اس کی سب سے بڑی بنیاد تقوی ہے. اس امت کا سب سے بہترین آدمی، سب سے افضل انسان، سب سے بہترین انسان کون ہے اس امت میں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تمام نبیوں کے بعد سب سے اونچی مقام پر اگر کوئی ہے، اور ان کا تقوی اٹھا کر دیکھیں، اس تقوی نے ان کو بنایا ہے. تو یہ اسی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانتے ہو ہم نے ان صحابہ کو کیا چیز سے نوازا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ہم نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے قبول کر لیا. کتنی بڑی نعمت ہے. بندہ اللہ سے ڈر کر اس طرح چلے. وہ ڈر کیا ہوگا؟ وہ ڈر آدمی کو اس پر لائے گا میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں اپنی بیوی کے لیے پسند کروں، جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا اپنی گھر والی کے لیے پسند نہ کروں. اس سے گھر کا ماحول سنور جائے گا. جو میں اپنے لیے پسند کروں وہ میں اپنے بھائی کے لیے پسند کروں. سوچیں یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس میں اللہ کا ڈر ہو. کوئی چاہتا ہے کہ میرا عیب کھلے، کوئی چاہتا ہے نہیں، کوئی نہیں چاہتا. تو جب کسی کا عیب میرے سامنے آئے، کسی کی برائی میرے سامنے آئے تو میں اس پہ پردہ ڈال دوں، مجھے اس پہ پردہ ڈال دوں. یہ ہمیں سکھایا. سوچیں اللہ تبارک و تعالی جس کے قبضے میں حساب ہے، جس کے قبضے میں عذاب ہے، وہ اللہ کتنے بڑے مہربان ہیں. جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو کہتے ہیں توبہ کر لے، توبہ کی دعوت دیتے ہیں، اور توبہ کے ساتھ اس کے گناہ کو چھپاتے ہیں. معاف کرنے کا نظام، برائیوں کو چھپانے کا نظام وہ ذات کر رہی ہے جس ذات کے قبضے میں عذاب اور حساب کا نظام ہے. فرشتے ہیں ہر انسان کے ساتھ.
ایک طرف ہے نیکیوں کے لکھنے والا فرشتہ، ایک طرف برائیوں کا لکھنے والا فرشتہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کر لیتا ہے، اسے اجازت نہیں کہ وہ فوراً لکھ لے۔ کسی انسان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، یہ اس سے پوچھتا ہے اجازت ہے میں اس کو دیکھیے نا، یہ مزاج بتا رہے ہیں کہ یہ مزاج اچھی چیز نہیں ہے کہ کسی کی کوئی برائی آئے تو فوراً ہم جو ہے واٹس ایپ پہ ڈال دیں، فوراً ہم جو ہے دوسرے کو کہہ دیں۔ یہ تو فرشتوں کا روزانہ کا نظام ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ کسی انسان، کیونکہ بے عیب تو صرف اللہ کی ذات ہے، معصوم تو انبیاء علیہ السلام ہیں، ہر ایک سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ کوئی اگر یہ ایکسپیکٹ کرے کہ اس سے غلطی نہ ہو تو وہ تو جو ہے نا، لیکن اگر غلطی ہو تو کیا کرتا ہے؟ فرشتوں کا نظام سمجھایا جا رہا ہے، اس کو بھی یہ ہے کہ بھئی کہ اس کو حکم ہے کہ اس فرشتے سے پوچھ لے، وہ کہے گا ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ، نماز کا وقت آئے گا، شاید یہ نماز پڑھ لے، اس کی برائی مٹ جائے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائی کو مٹا دیتے ہیں۔ اچھا اگر کوئی نماز نہ پڑھے، تھوڑی دیر اور رک جاؤ، تھوڑی دیر اور رک جاؤ، اس کا کام کیا ہے؟ رائٹ والے فرشتے کا۔ نیکی تو بہت دور کی بات ہے، نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے تو وہ لکھ لیتا ہے۔ نیکی کا ارادہ ہو رہا ہے، وہ کیسے؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے؟ ارادہ تو دل میں ہوتا ہے، اس کو کیسے پتا چلا کہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا؟ محدثین فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اس کی روحانیت میں ایک خوشبو پھوٹتی ہے، اس خوشبو سے وہ فرشتہ محسوس کرتا ہے اس نے اس عمل کا ارادہ کیا، فوراً لکھ لیا۔ نیت پر اجر، عمل پر اجر۔ اور گناہ کے معاملے میں یہ نظام ہے کہ گناہ ہو جائے، ارادے پہ پکڑ نہیں ہے، گناہ کے ارادے پہ پکڑ نہیں، گناہ ہو جائے، شاید ابھی کوئی توبہ کا وقت آ جائے، اور صبح سے لے کر شام تک کتنے توبہ کے اوقات آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ بھی کر رہے ہیں، توبہ کو محبوب بنا رہے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ایک مثال ہے جس کے قبضے میں عذاب کا، حساب کا نظام ہے، اس نے ایسا خوبصورت نظام چلایا ہے، تو انسان جو ہے نا انصاف کو بنیاد بنائے، جو میرے لیے پسند وہی دوسرے کے لیے پسند، جو میرے لیے ناپسند وہ دوسرے کے لیے ناپسند۔ اس کو کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ ایک آدمی مسلمان ہونا چاہ رہا ہے، دیکھیے نا، نفرت کے ماحول میں آدمی محبت کی فضا کیسے قائم کرے؟ چاہے وہ نفرت اپنی ذاتی زندگی میں ہو، چاہے وہ نفرت معاشرے کے اندر ہو، کیونکہ نفرت اور دشمنی اور شکوک و شبہات اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پھیلائے جا رہے ہیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک دیکھ رہے ہیں، ہر آئے دن میڈیا میں دکھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، تو اس کا ہمارے پاس ہمیں کیا عمل دیا گیا؟ سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ 24ویں پارے کے آخری رکوع کی آیتیں ہیں، آپ دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم تمہیں ایک ایسا عمل دیتے ہیں جس عمل کے ذریعے سے تمہارا دشمن بھی جو ہے تمہارے دوست ہو جائے گا۔ ایسا تمہیں عمل دے رہے ہیں، وہ عمل کیا ہے؟ وہ نبی والے اخلاق ہیں، نبوت والے اعمال ہیں، اس کے ذریعے سے تمہارا مخالف بھی موافق ہو جائے گا۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہارے برتاؤ اور کردار سے تمہارا اپنا بھی مخالف ہو جائے گا، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں پریکٹیکل طور پہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دوستو، ایک چیز ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی ہمیں سکھائی ہے، اس زندگی کی بنیاد ایک ہے انصاف۔ اور انصاف کسے کہتے ہیں؟ کہ جو میں اپنے لیے پسند کروں اپنے بھائی کے لیے، اپنے سامنے والے کے لیے پسند، جو میرے لیے پسند نہیں وہ میں دوسرے کے لیے پسند نہ کروں۔ اس پر اپنی زندگی کی اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو زیادتیاں ہوں گی، حق تلفی ہوگی، ظلم ہوگا۔ ہاں، انصاف آپشن نہیں ہے کہ آپ کرنا چاہے تو کرو۔ اور دوسری بات ہے احسان۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچائے، میری اپنی ذاتی زندگی سے دوسرے کا بھلا ہو،
میری اپنی ذاتی زندگی سے دوسروں کو نقصان نہ ہو، یہ انصاف کا تقاضا ہے، احسان کا تقاضا اس سے بڑھ کر ہے۔ میں دوسرے کے لیے فائدے کا سبب بنوں، میں دوسرے کے لیے نفع کا سبب بنوں۔ اور یہ امت صفت، اس امت کی سب سے بڑی خصوصیت صفت احسان ہے۔ انصاف تو ساری انسانیت پر اس کو حکم دیا گیا، پوری انسانیت کے لیے تقاضا تھا کہ انصاف کرو، لیکن اس امت کی خوبی، اس امت کی خصوصیت احسان ہے۔ احسان کیا ہے؟ اپنے لیے، اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت بھری پڑی ہے، کسی کا کوئی حق ہے تو اس کو معاف کر دو۔ احسن من اساء الیک، سبحان اللہ، مختصر جملہ دے گے نا، احسن، احسان کرو اس کے ساتھ جو تم پر احسان کرے، وہ تو بدلہ ہو گیا، وہ تو بدلہ ہو گیا۔ احسان اس کے ساتھ کرو من اساء الیک، جو آپ پر زیادتی کرے، جو آپ کا برا چاہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک جملے میں سیرت کا پورا مطالعہ کریں۔ صفوان ابن امیہ ایک بعد میں صحابی بنے، ان کے والد کو جو ہے نا بدر میں مار دیا گیا تھا۔ مخالف دشمن بن کر آئے تھے، بدر میں 70 قیدی تھے، تو اس میں صفوان ابن امیہ کے ان کے باپ کو بھی مار دیا۔ اندر سے ایک دشمنی تھی کہ کسی طرح میں اس کا بدلہ لینا ہے، کسی طرح مجھے اس کا انتقام لینا ہے۔ ایک آدمی کو ہائر کیا جن کا نام تھا عمیر ابن وہب۔ کہا کہ دیکھو تمہارا صرف کام یہ ہے کہ تم مدینہ جاؤ، جا کر وہاں پر جو ہے نا نعوذ باللہ تم انہیں قتل کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے بجھی ہوئی تلوار دی، اور پھر کہا کہ دیکھو تم اطمینان سے رہنا، اگر تم اس کام میں مارے گئے، پکڑے گئے، تمہارے بچوں کی، تمہارے بیوی کی ساری رسپانسبلٹی میری ہے، اس کی فکر نہ کرنا۔ عمیر ابن وہب نے کہا ٹھیک ہے، تلوار چھپائی، سیدھے نکل کر جو ہے مکے سے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ خود کہتے ہیں کہ میں بہانہ یہ بنایا، میرا بیٹا گرفتار ہو چکا ہے، میں اس کی سفارش لے کے آیا ہوں۔ پکڑ لیے صحابہ عمیر ابن وہب کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں، آپ نے فرمایا ان کو بلا کے لاؤ، بلا کے لائے۔ فرمایا عمیر کیوں آئے یہاں پہ؟ کہا کہ میرا بیٹا قید میں ہے، سفارش لے کے آیا ہوں کہ آپ اس سفارش کر دیں، چھوڑ دیں۔ کیا یہی مقصد سے آئے ہو، کوئی اور مقصد نہیں؟ جی یہی مقصد سے آیا ہوں۔ فرمایا عمیر وہ بات کیا ہے جو تم نے اور صفوان نے حتیم میں بیٹھ کر مشورہ کیا تھا میرے قتل کے معاملے میں؟ عمیر ابن وہب پریشان ہو گئے، کس نے آپ کو بتایا؟ جس وقت رات کی تنہائی میں اور صفوان بات کر رہے تھے، وہاں کوئی تیسرا نہیں تھا۔ فرمایا عمیر اللہ نے وحی کے ذریعے سے مجھے بتایا ہے۔ کیسی خبر پکی ہوتی ہے نا، وحی کی خبر، ایسے نہیں گیس کر رہے ہیں، سکس سینس کام کر رہا ہے، نہیں، ایسا دشمن پکڑا گیا جو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ دیکھو ان دونوں نے جو ہے نا تمہارے مارنے کی پلاننگ کی ہے اور یہ اب تمہارے قبضے میں۔ فرمایا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو جھوٹا سمجھ رہا تھا، واقعی اب اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ یہ بات میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ آپ نے کیا کیا؟ میں نے معاف کیا، اور پھر فوراً کہنے لگے میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور میرے جو سردار ہیں صفوان، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اسلام لے کر آئیں، آپ ان کو بھی معاف کر دیں۔ آپ نے کیا کیا پتہ ہے؟ اپنا جو عمامہ تھا نا، وہ عمامہ نکالا، فرمایا کہ عمیر یہ عمامہ لو اور جا کے صفوان سے کہنا کہ میں نے تمہیں امان دے دی، وہ آئے میرے پاس۔ دوستو اسلام جو ہے نہیں، اسلام کبھی دلائل سے نہیں پھیلا، یاد رکھیں، اسلام دلائل سے نہیں ہے، دلائل سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام ہمیشہ صفت احسان سے پھیلا ہے۔ یہ ہم سب کام کر سکتے ہیں، اپنی جاب پر، اپنے بزنس پر، اپنے شاپنگ کے کرتے ہوئے اگر ہم انصاف کا معاملہ کریں، ہم انسانیت کے ساتھ احسان کا برتاؤ کریں، ہم اپنی جگہ پر داعی ہیں، ہم اپنی جگہ پر دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ اور جو نفرتیں پھیل رہی ہیں اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف، ہم اپنی جگہ پر رہ کر وہ نفرتوں کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ
نبوت یہی سکھاتی ہے. اگر آپ اس موقع پر ہاتھ اٹھا کر کہتے صفوان کو اللہ ختم کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا برداشت کر لیا اور امید ہے کہ وہ آئے گا ضرور. اور وہی آگے چل کر صفوان ابن امیہ، ان کی سیرت آپ پڑھیں، اللہ نے ان سے کیسا اسلام کا کام لیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو نبوت یہی چاہتی ہے، تھوڑا سا تم صبر کرو، اخلاق سے پیش آؤ، احسان کا معاملہ کرو، پھر دیکھو کہ لوگ کیسے اللہ کی طرف، اسلام کی طرف کیسے رجوع ہوں گے اور ماحول اور معاشرہ کیسے پاک صاف بنے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی سکھائی ہے کہ نبوت کی جو زندگی ہے، سامنے والے کی صلاحیت اس کو بڑھاؤ، سامنے والے کی صلاحیت کو دیکھیں نا. سیاست اور نبوت میں فرق ہے. سیاست چلتی ہے سامنے والے کی طاقت کو ختم کرو، سامنے والے کی صلاحیت کو ختم کرو، یہ بڑا نہ بنے، میں بڑا بننا ہے، اس کی طاقت کو ختم کرو، اس کی صلاحیت کو ختم کرو، مجھے آگے. اسی لیے سیاست میں فساد ہے، فساد اس میں جھگڑے ہیں. نبوت میں نہیں ہے، نبوت میں جھگڑے نہیں ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ خالد ابن ولید کا معاملہ دیکھیں. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ذریعہ بنے تھے 70 صحابہ کے شہید ہونے کا احد کے موقع پر. آپ مکہ پہنچے، ان کے بھائی سے پوچھا این خالد، محبت سے پوچھ رہے ہیں این خالد. خالد بن ولید کے بھائی کہتے ہیں حضور اتنی محبت سے پوچھے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ بس دعا کریں اللہ اسے لے آئے. فرمایا میں دعا کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محبت کا جملہ کسی نے پہنچایا، بڑی محبت سے نبی یاد کر رہے تھے تمہیں. اگر احد کے موقع پر یہ 70 صحابہ جو شہید ہوئے ذریعہ بنے تھے خالد، اس موقع پر اگر ہمارے نبی ہاتھ اٹھا کر ان کی ہلاکت کی بد دعا کرتے تو کیا آج خالد کو اسلام ملتا؟ اس اسلام کو خالد جیسا ہی سیف من سیوف اللہ، وہ صلاحیت والا کیا ملتا؟ سوچیں. لیکن آپ کے اخلاق دیکھیں، اللہ لے آئے گا. اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اسباب بھی بناتا ہے. خواب دکھلایا، ایک خواب دیکھے، بس وہ خواب ان کی زندگی کے پلٹنے کا ذریعہ بن گیا. سیدھے مدینہ منورہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی آنے سے پہلے کیا ہوا؟ جب پتا چلا کہ خالد آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی عورتیں جو بیوہ ہو چکی تھی، جو بچے یتیم ہو چکے تھے احد کے میدان میں، ان سب کو مسجد میں جمع کر کے فرمایا خالد آ رہے ہیں، معاف کر دو. وہ سارے یتیم بچے جو یتیم ہوئے تھے احد کے میدان میں، آپ ان سے کہہ رہے ہیں خالد آ رہے ہیں، معاف کر دو تمہارے وہ. پھر ان عورتوں سے کہا کہ معاف کر دو. ایک آدمی کا اسلام میں آنا، ایک آدمی کا ہدایت پر ایسے دوستو. حضرت خالد کہتے جب میں مسجد میں داخل ہوا تو ہر ایک نے میرا استقبال کیا. میں شرمندہ، میں نے ان کے ساتھ کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا میرے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے. یہ اسلام ہے دوستو. اس کو کہتے ہیں نبوت والا کہ اخلاق جو ہے نا، یہ اخلاق اس کی برکت سے اللہ ہمارے ماحول کو بھی بنائیں گے اور اللہ ہمیں ذریعہ بنائیں گے. یہ دلوں میں جتنی بھی نفرتیں، جتنی بھی دشمنیاں، جتنے بھی شکوک ہیں، ان کے دور ہونے کا، ورنہ جو ہے کچھ نہیں ہو. اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق عطا فرمائے. تو ایک ہے انصاف اپنی زندگی، دوسرا ہے احسان. اللہ تعالیٰ احسان سے محسنین سے محبت کرتے ہیں. ان اللہ یحب المحسنین. سلام کرو، سلام میں پہل کرو، کھلاؤ پلاؤ، اپنی ذات سے دوسروں کا بھلا چاہو، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی فکر کرو. اس مزاج کے ساتھ میں جہاں بھی رہوں گا اللہ مجھے جو ہے نا میرے ذریعے سے ہدایت پھیلائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.